تو ہن لباسٌ لکم وانتم لباسٌ لہم علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نظر عنایت کی تمہاری طرف اور تمہیں معاف کر دیا. اب یہ کیا بات ہے کہ یہ حکم آنے سے پہلے مسلمان بعض لوگوں کو یہ خیال تھا کہ رات کو ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ کہ شدت جذبات میں کر بھی لیتے تھے. تو اس کو کہا گیا کہ اگرچہ کہ اس کی چھوٹ ہے، لیکن چونکہ تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ کام کرنا غلط ہے پھر بھی کر لیتے تھے، تو یہ خیانت تھی. اس سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ایک آدمی غلطی سے بھی کسی نتیجے تک پہنچے کہ دین کے یہ چیز فرض ہے اور وہ اسے فرض سمجھتا ہو اور پھر بھی اسے ترک کرے، تو اس کا بھی اس کے محاسبہ ہوگا. تو جو لوگ دین کے معاملات میں سختی کر لیتے ہیں، اپنے اوپر ناحق سختیاں اپنی طرف سے طاری کر لیتے ہیں، تو کل جب ان کا حساب ہوگا تو اس سٹینڈرڈ پہ ہوگا جو انہوں نے اپنے لیے خود سیٹ کیا ہے. تو اس لیے اس میں بھی سختی کرنے کی بات نہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو سہولتیں ہیں انہیں انجوائے کرنا چاہیے، تاکہ اسی کے حساب سے پھر حساب بھی ہو. آپ نے اپنے لیے کوئی جو سخت قسم کا معیار مقرر کر لیا ہے تو اسی کے مطابق حساب ہوگا. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، تو اب تم ان کے ساتھ مباشرت کرو. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اب یہ تلاش کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اولاد کی تمنا، یعنی یہ کام کرنے کے پیچھے یہ نیت رہے کہ ظاہر ہے یہ انسانی تمدن ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو جنس کا جذبہ رکھا ہے تو یہ کوئی لطف اٹھانے کے لیے نہیں رکھا ہے، بلکہ یہ کہ ایک تمدنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے ایک جو کام فرض تھا، لازمی تھا، اس کو ایک لطف کے ساتھ جوڑ دیا ہے تاکہ وہ کرنا آسان ہو جائے. اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ کھانا کھائے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. اب ہمارے اللہ تعالیٰ نے اگر ذائقے کی حس نہ رکھی ہوتی، ٹیسٹ بڈز نہ ہوتے، تو پھر کھانا کھانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن کھانا تو پڑتا نا، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو ذائقہ صرف اس لیے رکھا ہے تاکہ کھانا کھانا آسان ہو جائے. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جنس کے جذبے میں جو لذت رکھی ہے تو وہ اس لیے رکھی ہے تاکہ تمدن کی گاڑی آگے چلتی رہے. اب اگر وہ لذت تو ہم لیں اور تمدن کے لیے جو ہے کنٹریبیوٹ نہ کریں، یعنی اولاد نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ساری اللہ کی سکیم ہی ہم نے ناکام بنا دی ہے.